اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ العربیۃ للطالبین المستوى الاول، پہلا حصہ ہمارا جاری ساری تھا۔ الوحدۃ الثانیۃ، دوسرا یونٹ ہمارا جاری ساری تھا۔ اس کے اندر ہمارا پہلا سبق تھا الدراست تعلیم کے بارے میں، یہ ہمارا کنٹینیو تھا۔ تو اس کی ہم تمارین کو حل کر رہے تھے۔ 9 تمارین جو ہے ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر کمپلیٹ کر لی تھی۔ اگر آپ نے پچھلا لیکچر ابھی تک سماعت نہیں کیا تو ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی 10ویں تمرین کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شہزیب طاری پر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا پہلے سے موجود تھے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ العربیۃ للطالبین المستوى الاول، ثانی، ثالث، رابع کے تمام لیکچر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے گئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، مکمل پلے لسٹ کا، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التدریب العاشر، 10ویں مشق۔ حول المضارع الى الامر الواحد المؤنث بمحاکات المثال الاولی۔ مثال اول کے مطابق آپ نے مضارع کے صیغے کو امر واحد مؤنث حاضر کے ساتھ آپ نے تبدیل کرنا ہے، بدلنا ہے۔ تو نیچے دیکھیں آپ، مثال پہلی انہوں نے دی ہوئی ہے تراجعین الدرس، وہ سبق پڑھ رہی ہے۔ تراجعین واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، الدرس آگے مفعول ہے۔ تو یہ انہوں نے ہمیں مثال دی ہے مضارع کی۔ آگے دیکھیں، آگے لکھا ہوا ہے راجعی درسا۔ راجعی یہ صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، امر حاضر معروف کا صیغہ ہے یہ۔ تو اس طرح ہم نے مثال کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے مضارع کا صیغہ دینا ہے تو ہم نے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ لے کر آنا ہے آگے۔ تو نیچے چلتے ہیں، تکتبین الواجب المنزلیہ۔ تکتبین الواجب المنزلیہ، تکتبین کی جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جو آئے گا وہ یہ آئے گا اکتبی، اکتبی الواجب المنزلیہ۔ آگے چلتے ہیں، تنتبہین للدرس۔ تنتبہین للدرس، تنتبہین کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جو آئے گا وہ یہ آئے گا انتبہی، انتبہی للدرس۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے تقرئین الدرس۔ تقرئین الدرس، وہ سبق پڑھ رہی ہیں، تو اس کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا اقرئی، اقرئی الدرس، آپ سبق پڑھیں۔ آگے، تحضرین الدرس۔ تحضرین الدرس، اس کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا حضری، صرف سے صرفی، حضری الدرس، آپ سبق دہرائیں، آپ سبق پڑھیں، آپ سبق یاد کریں۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہوا تذاکرین الدرس۔ تذاکرین الدرس، تذاکرین کا امر کا صیغہ جو آئے گا وہ یہ آئے گا ذاکری الدرس، ذاکری الدرس۔ آگے لکھا ہوا تستعدین للامتحان، امتحان کی تیاری کر رہی ہیں، اس کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا استعدی للامتحان، استعدی للامتحان، آپ امتحان کی تیاری کریں۔ آگے، تحفظین الدرس۔ تحفظین الدرس، وہ سبق یاد کر رہی ہیں، تو اس کا جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا وہ یہ آئے گا احفظی، احفظی الدرس۔ آگے، تحللین صرفیا، وہ صرفی تحقیق کر رہی ہیں، اس کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا حلل، حللی، حلل جو ہے واحد مذکر حاضر کا، اور واحد مؤنث حاضر کا حللی الدرس، او حللی صرفیا، حللی صرفیا، آپ صرفی تحقیق کریں۔ آگے، تعربین القرآن۔ تعربین القرآن، وہ قرآن کی نحوی ترکیب کر رہی ہیں، تو اس کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا عربی، اکرم کے مطابق اکرمی، عربی القرآن، عربی القرآن، آپ قرآن کی نحوی ترکیب کریں۔ آگے، تستمعین الی الدرس۔ تستمعین الی الدرس، اس کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا استمعی الی الدرس، استمعی الی الدرس۔ تو یہ تھی ہماری 10ویں مشق۔ آگے چلتے ہیں، آگے 11ویں مشق کی طرف۔ التدریب الحادی عشر، 11ویں مشق۔ حول الفعل المضارع الى الامر الجمع المذکر بمحاکات المثال الاولی۔ مثال اول کے مطابق
فعل مضارع کے سیغے کو آپ نے جمع مذکر حاضر کے سیغے کے ساتھ بدلنا ہے۔ تو نیچے مثال اول دیکھیں آپ، یراجع الدرس، یراجع الدرس وہ سبق دہرا رہا ہے، راجعوا الدرس، راجعوا الدرس وہ آپ سبق دہرائیں، آپ سب سبق دہرائیں، آپ سب سبق دہرائیں، راجعوا الدرس جمع مذکر حاضر کا صیغہ آگے امر حاضر معروف سے۔ تو نیچے ہم چلتے ہیں اپنی تمرین کی طرف۔ یکتب الواجب المنزلیہ، یکتب کی جو امر حاضر معروف کا صیغہ آئے گا جمع مذکر حاضر کے ساتھ، اکتبو، اکتبو الواجب المنزلیہ، آپ سب جو ہے وہ اپنا ہوم ورک لکھیں۔ آگے ینتبہ للدرس، ینتبہ للدرس اس کا امر حاضر معروف کا صیغہ آئے گا جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتبہوا، انتبہوا للدرس۔ آگے یقرأ الدرس وہ سبق پڑھ رہا ہے، تو اس کا امر کا صیغہ آئے گا جمع مذکر حاضر معروف کا اقرأوا الدرس، اقرأوا الدرس، جمع کی ہم نے واو ضرور لے کر آنی ہے، اقرأوا الدرس آپ سب سبق پڑھیں، آپ سب سبق پڑھیں۔ آگے یحضر الدرس وہ سبق یاد کر رہا ہے، تو اس کا جمع مذکر کا صیغہ آئے گا حضروا، حضروا اس کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا امر حاضر معروف سے حضروا الدرس، آپ سبق آپ سب جو ہے وہ سبق یاد کریں، آپ سب سبق دہرائیں۔ آگے یذاکر الدرس، ذاکروا الدرس اس کا امر کا صیغہ آئے گا ذاکروا الدرس۔ آگے چلتے ہیں، آگے دیا ہوا یستعد للامتحان وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے، اس کا امر کا صیغہ آئے گا جمع مذکر حاضر کا استعدوا للامتحان، استعدوا للامتحان آپ سب امتحان کی تیاری کریں۔ آگے یحفظ الدرس وہ سبق یاد کر رہا ہے، اس کا امر کا صیغہ آئے گا احفظوا الدرس، احفظوا الدرس آپ سب سبق یاد کریں۔ آگے یحلل صرفیا وہ صرفی تحقیق کر رہا ہے، اس کا امر کا صیغہ آئے گا جمع مذکر حاضر کا حللوا صرفیا، حللوا صرفیا آپ سب صرفی تحقیق کریں۔ آگے یعرب القرآن، یعرب القرآن وہ قرآن کی نحوی ترکیب کر رہا ہے، اس کا امر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا اعربوا القرآن آپ سب قرآن کی نحوی ترکیب کریں۔ آگے یسمع الدرس وہ سبق سن رہا ہے، اس کا امر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کے ساتھ اسمعوا، اسمعوا الدرس آپ سب سبق سنیں۔ آگے یستمعوا الی الدرس اس کا امر کا صیغہ آئے گا جمع مذکر حاضر کے ساتھ استمعوا الی الدرس۔ تو یہ تھی 11ویں مشق۔ آگے التدریب الثانی عشر 12ویں مشق، حول الجملة الفعلیة المثبتة الى جملة منفیة الى غیر المثال الاول، پہلی مثال کے مطابق جملہ فعلیہ مثبتہ کو جملہ منفیہ میں تبدیل کریں، بدلیں۔ نیچے آپ مثال اول دیکھیں، یراجع الدرس، یراجع الدرس وہ سبق دہرا رہا ہے، یہ مثبت ہے جملہ فعلیہ کا، تو انہوں نے کہا جملہ منفیہ کے اندر آپ نے بدلنا، تو آگے انہوں نے مثال دی ہے لم یراجع الدرس وہ سبق دہرا نہیں رہا، وہ سبق نہیں دہرا رہا، یہ انہوں نے مثال دی ہے۔ نیچے چلتے ہیں، یکتب الواجب المنزلیہ مثال وہ ساری وہی لے کر آ رہے ہیں، یراجع الدرس، یکتب الواجب المنزلیہ، پچھلی آپ چیک کریں 2-3 تمارین سارے ورڈز وہی لے کر آ رہے ہیں، بس کبھی وہ کہہ رہے ہیں امر حاضر معروف کے ساتھ بدلنا ہے، واحد مؤنث حاضر کے ساتھ بدلنا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں مذکر واحد مذکر حاضر کے ساتھ بدلنا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں جمع مذکر کے ساتھ بدلنا ہے، اب کہہ رہے ہیں جملہ منفیہ کے ساتھ بدلنا ہے۔ آگے ویسے انہوں نے تمرین چینج کر دی ہے، اس میں کچھ اور ہے، تو اس کے اندر آپ یکتب الواجب المنزلیہ اس کے اندر ہم نے جملہ منفیہ لے کر آنا ہے لم لگا کر، یکتب تھا تو ہم لم یکتب ہو جائے گا، لم یکتب الواجب المنزلیہ، الساکن بالحر کا حر کا بالکسر کے تحت لم یکتب الواجب المنزلیہ، لم یکتب الواجب المنزلیہ وہ ہوم ورک نہیں لکھ رہا۔ آگے ینتبہ للدرس اس کا منفی کا صیغہ آئے گا لم ینتبہ، لم ینتبہ للدرس۔ آگے یقرأ الدرس تو اس کے پیچھے ہم لم جب لگائیں گے تو لم یقرأ الدرس وہ سبق نہیں پڑھ رہا۔ آگے یحضر الدرس وہ سبق
یاد کر رہا ہے، لم یحدر الدرس وہ سبق یاد نہیں کر رہا، یذاکر الدرس اس کو منفی کے اندر لے کر آئیں گے، لم یذاکر الدرس۔ آگے یستعد للامتحان وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے، لم یستعد للامتحان وہ امتحان کی تیاری نہیں کر رہا۔ آگے یحفظ الدرس وہ سبق یاد کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے لم لگائیں گے، لم یحفظ الدرس منفی کا صیغہ، لم یحفظ الدرس وہ سبق یاد نہیں کر رہا۔ آگے یحلل صرفیا وہ صرفی تحقیق کر رہا ہے، لم یحلل صرفیا وہ صرفی تحقیق نہیں کر رہا۔ آگے یعرب القرآن وہ قرآن کی نحوی ترکیب کر رہا ہے، تو اس کو منفی کے اندر لے کر آئیں گے، لم یعرب القرآن وہ قرآن کی نحوی ترکیب نہیں کر رہا۔ آگے وہ سبق سن رہا ہے، لم یسمع الدرس وہ سبق نہیں سن رہا۔ آگے یستمع الی الدرس اس کا منفی کا صیغہ آئے گا، لم یستمع الی الدرس۔ یہ تھی ہماری 12ویں مشق۔ آگے جو بچ کے آ رہی ہے وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے۔ اگلا لیکچر جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا میری کوئی غلطی ہوئی ہو یا اس کا PDF چاہیے ہو یا اور بھی کوئی سوال وغیرہ چاہتے ہو تو نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیے گا، وہاں پر آ کر رابطہ کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مرشد شکریہ تار کا شکریہ مرشد شکریہ تار کا شکریہ مرشد